اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ پاک کی توفیق سے آج 15واں پارہ پڑھا گیا۔ حروف کے اعتبار سے بھی آدھا قرآن ہو گیا اور پاروں کے اعتبار سے بھی آدھا قرآن ہو گیا، اور یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوا۔ گزشتہ کل آپ حضرات کی خدمت میں 14ویں پارے کا آخر وہ اللہ پاک نے پہنچایا تھا۔ آج ایک صورت تو بنی اسرائیل پڑھی گئی، اس کو صورت اسراء بھی کہتے ہیں اور بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسراء اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسراء کے معنی آتے ہیں رات کے وقت میں کسی کو لے چلنا۔ سرا یسری رات کے وقت میں چلنا، اور اسرا یسری اسراءً الف کے ساتھ جب آئے گا تو کسی کو رات کے وقت میں لے کے چلنا۔ اور اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کی محنت میں مصروف، لیکن چاروں طرف سے مخالفتیں اور بدنی تکلیف، روحانی تکلیف، بچوں کے اعتبار سے تکلیف، ہر لحاظ سے آپ تکلیفوں میں تھے۔ اور جب آپ کے چچا کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، تو بہت بڑے اندرونی اور بیرونی مددگاروں سے محروم ہو گیا۔ اور جس سال ان کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن سے تعبیر کیا، غم والا سال۔ اللہ کے رسول غمگین رہتے تھے، اور جب باہر تکلیف ہوتی تھی تو گھر آتے تھے، گھر میں اہلیہ دلاسا دیتی تھی اور تسلی دیتی تھی، اور باہر جب ہوتے تھے تو چچا ساتھ دیتے تھے۔ لیکن جب یہ دونوں غم گسار چلے گئے اور کافروں کی طرف سے اکٹھا ایک حملہ ہوا، اور بہت تکلیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور اسی اس میں آپ تشریف لے گئے طائف کی طرف۔ ممکن ہے وہاں کے لوگ مان لیں، لیکن وہاں اور زیادہ تکلیف ہوئی آپ کو، پتھر مارے گئے آپ کو، یعنی ہر طرح سے آپ کو ظاہری اعتبار سے ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ آپ سے بڑا کوئی عزیز نہیں، اور آپ سے بڑا کوئی اللہ پاک کے دربار میں کریم نہیں، لیکن دنیا کا دستور ہے اور اللہ کا دین ویسے مفت میں زندہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو اس میں تکلیفوں میں رکھا۔ خیر، طائف سے واپسی پر جب یہ سارا منظر سامنے آپ حضرات قصے سن چکے ہیں طائف کا، تو اس واپسی پر اللہ کی طرف سے یعنی اکرام کا دروازہ کھل گیا۔ ایک تو سفر سے واپسی پر ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنات آئے آپ کے پیچھے نماز، یعنی آپ کا قرآن سنا اور پیش ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یعنی آپ سمجھیں کہ اکرام کا اور رحمتوں کا دروازہ اللہ نے کھول دیا، کہ دنیا والے انسان اگر آپ کی قدر نہیں کرے تو ہماری ایک اور مخلوق بھی ہے جنات، وہ آپ کی ایک ہی بات پہ لبیک کہیں گے۔ مسلمان ہو گئے۔ خیر، مکہ مکرمہ آئے۔ مکہ مکرمہ چونکہ آپ تو نکل گئے تھے، تو اب آپ نے یہ سوچا کہ کس کے امان میں آؤں، تو مطعم ابن عدی مشرک تھے لیکن شاندار آدمی تھے، ان کے پھر بیٹے مسلمان ہوئے جبیر ابن مطعم، تو مطعم ابن عدی نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا، چاروں طرف سے اپنے بیٹوں کو مسلح کر کے اللہ کے رسول کو فرمایا آئیں آپ طواف کریں۔ تو یہ والی کیفیت بھی تھی، یعنی آپ اپنے شہر کے اندر ایسے کھلے بھی نہیں آ سکے، یعنی اس طرح خطرناک ماحول تھا۔ انہی راتوں میں سے ایک رات تھی، یہ جو باب عبدالعزیز ہے اسی جگہ پہ آپ کے جو چچا زاد تھی ام ہانی رضی اللہ عنہا، حضرت علی کی بڑی بہن، ان کے گھر میں تھے آپ،
اور یہیں پر ان کا گھر تھا. تو اللہ جل جلالہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور آپ کو بستر سے لیا، اوپر سے چھت ہٹائی، آپ کو اس طرح لیا، لا کر کے بیت اللہ میں لائے، آپ کا سینہ مبارک چیرا، آپ کے دل کو نکالا، زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا، پھر آسمان سے ایک سونے کے تھال میں انوار و برکات آئی، وہ آپ کے دل میں ڈالے، سینے میں، پھر آپ کے دل کو رکھا، پھر اس کو سیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا، سفید رنگ کا تھا. تو اس میں اللہ کے رسول کو بٹھایا گیا اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی، جہاں اس کی نظر وہاں اس کا قدم، اور آنن فانن کہاں پہنچ گئے جی؟ بیت المقدس پہنچ گئے. وہاں اس سواری کو باندھا گیا، دیکھا مسجد میں گئے تو رش لگا ہوا ہے جی. کون ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ 2 لاکھ نبیوں کا مجمع اللہ نے جمع کیا ہوا. تو نماز پڑھانی ہے، کون پڑھائے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو آگے کیا. اب یہ دنیا ظاہری نقشوں کے اندر، یعنی اللہ کے رسول کو عزت کی نظر سے لوگ نہیں دیکھ رہے. کسی نے پتھر مارا تو کسی نے گالیاں دی، کسی نے بیٹی کو طلاق دی، کسی نے اوپر سے کچرا پھینکا، کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے پتھر مارا، چہرہ زخمی ہو گیا، کسی نے گالیاں دی، مطلب دنیا والے. اور کسی نے کہا تم تو پاگل ہو، نعوذ باللہ، 14ویں پارے کے شروع میں. کسی نے کہا تم تو جادوگر ہو، اے وہ شخص جس پہ قرآن اترا، تو تو پکا جادوگر ہے، نعوذ باللہ، تو تو پکا پاگل ہے، اور آپ تو بس ایسے ہی ہیں بس. اور بس اچھا ہے، جلدی سے آپ مر جائیں گے نا، آپ کے بچے مر گئے، بیٹے مر گئے، تو آپ بھی مر جائیں گے، آپ کی بات اللہ ختم کر دیں گے. اس طرح کے تانے، اس طرح کی باتیں کوئی قدر کی نظر سے نہ دیکھے. تو یہ بتایا کہ آپ کی قدر لوگ کیا جانے، ہاں موتی کی قدر، ڈائمنڈ کی قدر وہ کون جانتا ہے؟ وہ باہر کا موچی تھوڑی جانے گا، بھنگی کو کیا پتا، ہاں گٹر صاف کرنے والے کو کیا پتا یہ ڈائمنڈ ہے یا پتھر ہے؟ وہ تو گٹر صاف کرتا ہے، اس کی تو نظر ہی پخانے پر ہے، اس کو کیا پتا. جو باہر کی جھاڑو دینے والا ہے اس کو کیا پتا ڈائمنڈ کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو ڈائمنڈ والا جانے گا کہ بھئی یہ ایک ڈائمنڈ جو ہے نا 50 کروڑ روپے کا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے. تو وہ تو ہیرے کو تو اللہ جانتے ہیں، آپ اللہ کے ہاں آپ کی قدر ہے. یہ سواری پہ آئی جی، آپ کا دل مبارک جو ہے وہ انوار و برکات سے بھرا گیا، نبیوں کے امام بنے آپ. تو اس سفر کا ذکر، یہ والا سفر، ان کا یہ قرآن میں ذکر ہے. اور یہ جو باتیں آپ نے سنی یہ بخاری شریف، مسلم شریف، سب معتبر کتابوں میں، اور کیسی سند کے ساتھ ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ یہ والی روایات متواتر ہیں، شفاعت والی روایتیں، معراج والی روایتیں. اس وجہ سے اگر ان کا انکار کرے گا کوئی یا اس میں شک شبہ کرے گا تو ایمان خطرے میں پڑے گا. ایسی روایات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ والی باتیں جو بھی آپ نے، یعنی اس رات کے وقت میں اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان الذی، جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس مسجد اقصی لے گئے. مسجد اقصی کیا ہے؟ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. کیا برکتیں رکھی ہیں؟ نبیوں کی جگہ ہے یہ. کتنے نبی وہاں دفن ہیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہاں دفن ہیں، اسحاق علیہ السلام وہاں دفن ہیں، یوسف علیہ السلام وہاں دفن ہیں. یہ سارے بڑے بڑے لوگ، یعنی بارکنا حولہ، روحانی برکتیں، نبیوں کا مرکز، نبیوں کے اترنے کی جگہ. ظاہری برکتیں بھی ہیں، ٹھنڈا علاقہ ہے، پھل فروٹ والا علاقہ ہے، زیتون والا علاقہ ہے، انجیر والا علاقہ ہے. اور یہ برکت، ظاہری برکت بھی روحانی برکت بھی. تو وہاں ہم اپنے بندے کو لے گئے.
تو اس بندے کو لے گئے، لے جانے کا ذکر یہ آپ نے سنا، اور ساتھ میں جو وضاحتیں سنی یہ احادیث میں ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی جب نماز ہو گئی تو اور اللہ جل جلالہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ کیسے گئے وہ اللہ کو معلوم ہے، سیڑھی پہ گئے، لفٹ پہ گئے، اڑتے ہوئے گئے، وہ اللہ پاک کو معلوم ہے۔ بہرحال جی چلے گئے، پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازے ہیں آسمان میں، دستک دی۔ کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا جی، ان کو اجازت ہے؟ ہاں جی ان کو اجازت ہے۔ چلو یہ دروازہ کھولے جی، اہلاً و سہلاً و مرحبا جی۔ اور نبیوں سے وہاں بھی ملاقات ہوئی۔ یہاں تو نبی آ گئے، وہ بس پھر جہاں جہاں ان کی جگہ تھی وہاں سارے پہنچ گئے۔ یہاں تو نبیوں نے آ کر کے نماز پڑھی، اور پھر جہاں جہاں نبی تھے وہاں اللہ نے سب نبیوں کو پہنچا دیا، اور پھر ہر آسمان میں الگ الگ نبی، ان سے ملاقاتیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان میں ملاقات ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان میں ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان، اور یہاں سے یہ وہ کر رہے ہیں اور آپ کا استقبال کر رہے ہیں انبیاء علیہم السلام، اور پھر اوپر تک آپ کو اگلے آسمان تک رخصت کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہر آسمان میں نبیوں سے ملاقاتیں ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان میں، اور 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیٹھے ہوئے جی ایک جگہ ٹیک لگا کر کے، چاروں طرف بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بچے کون ہیں؟ کہ یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو نابالغ یعنی بچپن کے اندر انتقال کر جاتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں۔ اور اسی 7ویں آسمان کے اوپر ایک جگہ تھی بیت المعمور، بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں، اور وہاں جناب فرشتے طواف کر رہے ہیں جیسے یہاں طواف ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ آج کے دن اس نے طواف کیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، تو کتنے سارے فرشتے ہوں گے۔ پھر 7ویں آسمان کے اوپر بالکل بارڈر لائن آخر میں سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کا درخت، منتہا آخر بالکل، اس کے اوپر پھر کیا ہے؟ پھر عرش ہے، پھر کرسی ہے، اوپر نظام ہے ایک۔ یہاں تک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت لے لی کہ آگے میرے لیے اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ والا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر اللہ کی ملاقات ہوئی، آپ نے سلامی پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے جواب دیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ اب اسی کو ہم ہر 2 رکعت کے بعد اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہمیں حکم ہے کہ یہ ہمارے نبی کی سلامی اور ہمارے رب کا سلام، ہمارے نبی کا جواب، اور ہم پھر ایمان تازہ کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ہمیں التحیات کا حکم ہے، اور التحیات 2 رکعت میں، اور اسی طرح تیسری یعنی وتر میں اور مغرب میں، اور اسی طرح جو ہے نا 4تھی رکعت میں اس کو واجب قرار دیا، اس نقشے کو کرنے۔ پھر اسی میں نمازیں فرض ہوئی، اور 50 نمازیں تھی، پھر واپس گئے 5 رہ گئی، اور پھر اس کے بعد فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی، 50 نمازوں کا ان کو اجر ملے گا۔ یہ جو بات ابھی آپ نے سنی یہ بھی معتبر روایات میں اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے ہے، معراج عروج سے، عروج کے معنی اوپر چڑھنا، عروج کے معنی تعرج الملائکہ، سورہ معارج میں ہاں ملائکہ اوپر چڑھتے ہیں، تو عروج کے معنی اوپر چڑھنے کے آتے ہیں۔ یہ جو سفر ہے اس کا ذکر وہ معتبر احادیث میں ہے، اور یہ بات ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ جو سفر ہوا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا ذکر قرآن میں ہے، اور پھر وہاں سے 7واں آسمان، پھر وہاں سے واپس پھر آئے، پھر اسی سواری پہ سوار ہوئے، پھر پہنچ گئے، اور ہمارے رب فرماتے ہیں یہ سارا کام ہم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا،
اس میں جنت بھی دیکھی آپ نے، اس میں جو لمبی ایک حدیث ہے وہ اس وقت ہم نہیں سنا سکتے، کافی وقت لگے گا، تو وہ ساری وہ تھوڑی سی رات کے تھوڑے سے حصے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اور یہ جو معراج ہوا یہ حالت بیداری میں ہوا اور اس بدن مبارک کے ساتھ ہوا، خواب میں نہیں ہوا، یہ خواب میں نہیں. اس لیے بہت سارے لوگ اس کے بھی مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو خواب کا واقعہ ہے. اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین اس کی مخالفت نہیں کرتے. جب آپ نے بیان کیا تو لوگ مخالف ہو گئے، اور پھر لوگوں نے کہا اچھا اگر آپ سچ بولتے ہیں تو ذرا یہ بتائیں کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں. اب آپ مسجد علی میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے دروازے کتنے ہیں؟ ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہے اوپر کتنی کھڑکیاں ہیں، یہ اوپر کتنی ہیں، نیچے کتنی ہیں، بیچ میں کتنی، ہمیں کیا پتہ؟ حالانکہ کتنے عرصے سے ہم نماز پڑھتے ہیں. جو مسجد کے خادم ہیں جو صفائی کرتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ مسجد. تو وہ بے تکے سوالات، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کیا ہیں، اس کا رنگ کیا ہے، فلانی چیزوں کا کلر کیا ہے، اس کی گولائی کتنی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ یہ سوالات تو عجیب ہیں. اس پر اللہ جل جلالہ نے پورا بیت المقدس شیشے کی طرح سامنے کر دیا. ادھر وہ سوال کر رہے ہیں، ادھر حضور دیکھ کے جواب دے رہے ہیں. یہ بھی اللہ پاک کا کیا تھا؟ معجزہ تھا. خیر، معراج کی وجہ سے، اسراء کی وجہ سے اس صورت کو اسراء کہتے ہیں. اور ایک وجہ اس کی بنی اسرائیل بھی ہے، ایک صورت کا نام بنی اسرائیل. وہ کیوں، کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ بنی اسرائیل کی حرکتیں بعض زمانوں میں بہت بڑھ گئی. اللہ پاک نے ان پر بادشاہوں کو مسلط کیا. ایک موقع پر شعیاء علیہ السلام، شین عین یا الف اور حمزہ، شعیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کو قتل کیا. جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ پاک نے ان کے اوپر ایک بادشاہ کو مسلط کیا. اور ہمارے رب فرماتے ہیں ہم نے ایسا ظالم ان پر مسلط کیا جنہوں نے گھروں میں گھس کے ان کو مارا. فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، ہمارا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ترس کھایا، ہم نے دوبارہ ان کو اولاد دیے، ان کو چیزیں دی، ہم نے ان کو آگے بڑھایا. لیکن ایک وقت ایسا آیا ان ظالموں نے گناہ ایسے بڑھ گئے. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، باپ بیٹے دونوں بنی اسرائیل کے نبی، دونوں کو ان ظالموں نے قتل کیا، شہید ہو گئے. تو اللہ جل جلالہ نے بابل کا ایک علاقہ ہے، ان کے ایک بادشاہ بخت النصر کو، پچھلے بادشاہ کا نام لکھا ہے بیدروس اور اس بادشاہ کا نام لکھا ہے بخت النصر، اس کو مسلط کیا. نعوذ باللہ، انہوں نے بیت المقدس کو بھی ویران کیا، تورات کو بھی جلایا، ان کو قتل بھی کیا، ان کو جلایا بھی. اور یہ ہمارے رب فرماتے ہیں دیکھو یہ تو تمہاری حرکتیں تھی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، دیکھو ان کی مان لو. اگر تم ان کی نہیں مانو گے تو پھر تمہارا وہی حشر ہوگا جو پیچھے ہوا. اور وہی ہوا. مدینہ میں یہ ہمارے نبی کے مخالف ہو گئے. ان کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. تو آہستہ آہستہ کر کے تینوں مدینے سے نکال دیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے قتل کا منصوبہ بنایا انہوں نے. یہ نکل گئے، کہاں چلے گئے؟ خیبر میں چلے گئے. پھر خیبر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو نکالا، دنیا کے مختلف جگہوں میں ان کو نکالا. تو یہ والی بات ہمارے رب نے یہاں اس کا وہ دیا ہے، دیکھو اگر تم دنیا میں سدھر کے رہو گے تو سیدھے رہو گے، اگر نہیں تو اللہ کے عذاب کا کوڑا تم پہ برستا رہے گا. اور کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہٹلر کی صورت میں اللہ پاک نے اپنا کوڑا ان پہ برسایا، کتنے یہودیوں کو مارا، قتل ہوئے، اور کتنے لوگ کو جگائے. اور ابھی بھی یہ ان کی ماری پڑ رہی ہے. اور ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ذلت کی چھاپ ہے قیامت تک، یہ قیامت تک خوار رہیں گے. ابھی بھی جو ان کا حشر ہو رہا ہے اور ان کو جو پٹائی لگ رہی ہے، ان کے جو ٹینک تباہ ہو رہے ہیں اور ان کے جو فوجی جلائے جا رہے ہیں اور ان کو جو بڑے بڑے سفاک قسم کے اور خطرناک قسم کے جو ان کے بڑے بڑے کمانڈر ہیں اور ان کو جو جس طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے، یہ تو ذرائع ابلاغ دیتے نہیں ہیں.
میڈیا پہ تو ان کا تسلط ہے، ہمارے لوگوں کا جلنا، ہمارے لوگوں کا مرنا تو نظر آ رہا ہے، ہمارے بچے رو رہے ہیں، ہمارے بچے شہید ہو گئے، ان کا کیا حشر ہو رہا ہے یہ نہیں بتا رہے۔ ان کا ایسا حشر ہو رہا ہے کہ یہ شرم کے مارے یعنی یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ابھی اس وقت بھی یہ اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں، اور اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دے۔ ہم تو دعا تو کریں گے نا کہ اللہ جل جلالہ، اس لیے کہ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بھی یعنی سدھرنے والے نہیں ہیں۔ دعوت تو دے رہے ہیں، قرآن ان کو دعوت، دیکھیں نا قرآن کی دعوت قیامت تک ہے۔ یا بنی اسرائیل، کتنی جگہ آپ نے سنا قرآن دعوت دے رہے ہیں ان کو، دیکھو انسان بنو، دیکھو واپس آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اور جو آسمان سے کتاب اتری ہے اس کو مانو۔ اگر نہیں مانو گے اور مسلمانوں کے دشمن بنو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، اور یہ سلسلہ چلے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں یعنی اخیر میں جو دجال آئے گا، دجال بھی یہودی ہے، اور 70,000 اس زمانے کے یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے، اور دجال ساری دنیا میں پھرے گا۔ تو دجال بھی کیا ہے؟ ایک یہودی وہ ہے، یہودی نسل چیز ہے جو مسلمانوں کی گمراہی کا ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوگا۔ تو یہ اس وجہ سے اس صورت کو بنی اسرائیل کہا۔ باقی جو اس صورت میں نئی نئی باتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہمارے رب نے اس میں 13 اخلاقیات، 13 آداب وہ موٹے موٹے ہمیں بتائے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 کہ سب سے پہلی چیز اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2 یہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ نمبر 2 تمہارے مجازی رب تمہارے ماں باپ ہیں، ایک یا دونوں۔ اگر بڑھاپے کی حالت میں ہو اور نوجوانوں کو ان بزرگوں کی باتیں بری لگتی ہیں تو اے بیٹے اور اے بیٹی، ان ماں باپ کے سامنے اف تک مت کہنا، اور ان سے جھڑک کر کے گفتگو نہیں کرنا، اور ان سے عزت والے لہجے میں بات کرنا، اور اللہ سے یہ درخواست کرنا کہ اے میرے رب، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ رحم فرما۔ اور دیکھو اللہ تمہیں اندر سے جانتے ہیں، اگر کوئی انبن ہو جائے، انسان ہو تم، کوئی بات اونچی ہو جائے، کوئی ایسی بدتمیزی ہو جائے اور فوراً تم معافی مانگ لو تو اللہ تمہیں معاف بھی کر دیں گے۔ ایسا نہیں کہ اللہ پاک اس کو رکھیں گے تم نے کیوں بدتمیزی کی۔ تو اگر کوئی ایسی انبن ہو جائے تو تم معافی بھی مانگ لو، تمہارا رب تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے رشتہ دار مسکین، غریب، یتیم، ان کو ان کے حقوق دے دیا کرو۔ اسی طرح دیکھو بیجا خرچ مت کیا کرو، اسراف کا بھی حکم ہے کہ مت کرو، اور تبذیر کا بھی حکم ہے کہ مت کرو۔ اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے، صحیح جگہ پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ صحیح جگہ پہ شادی ہے، ضرورت ہے، لیکن اس پہ جتنے لگنے ہیں تم نے حد سے آگے بڑھ گئے تو کیا ہے؟ یہ اسراف ہو جائے گا۔ وضو کے اندر جو تم چہرہ دھو رہے ہو 3 دفعہ کی تو اجازت ہے، یہ چوتھا جو تم نے دھویا یہ اسراف ہو جائے گا۔ اور تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ بے جگہ پہ خرچ کرنا، جیسے ٹوٹی کھول دی، پانی جا رہا ہے گٹر کے اندر، یہ تبذیر ہو جائے گا۔ ٹوٹی کھول دی، پانی جا رہا ہے، یہ تبذیر ہو جائے گا۔ گناہ کے اندر اپنے پیسے کو اڑانا یہ تبذیر ہو جائے گا، جگہ پہ نہیں ہے، بے جگہ اپنے پیسے کو اڑانا۔ اور ہمارے رب فرماتے ہیں یہ جو تبذیر والے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شیطان خدا کا نافرمان، یہ لوگ جو اپنے مال کو غلط اڑاتے ہیں یہ بھی خدا کے نافرمان۔ اسی طرح فرمایا کہ بہت زیادہ سخی مت بنو کہ کل کلا کو لوگوں سے پھر مانگتے پھرو، اور بہت زیادہ کنجوس بھی مت بنو کہ ہر چیز اپنے پاس رکھ لو، خرچی نہیں کرو۔ بہت کھلا بھی مت دو اور بالکل رکھو بھی مت۔ اللہ پاک کو درمیانہ میانہ روی والا آدمی اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ادب سنایا، اپنے بچوں کو فقیری کی ڈر سے قتل مت کرو، اس زمانے میں قتل کرتے تھے۔ اسی طرح جو بچہ پیٹ میں ہے، جان اس میں پڑ گئی تو اس حمل کو ضائع کرنا بھی قتل ہے۔ اس حمل کو جان پڑنے کے بعد، حمل کے اندر جان پڑنے کے بعد اس کو ضائع کرنا بھی کیا ہے؟ قتل ہے۔ اسی طرح بدکاری اور زنا کے قریب مت جانا،
قتل کے قریب مت جانا، ناپ تول کو پورا پورا کرنا، کسی کی جاسوسی مت کرنا۔ ہاں دنیا ہے تو تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، اگر تم پڑو گے تو تمہیں گھر بیٹھے اللہ رسوا کریں گے اور تمہارے عیبوں کے پیچھے پھر اللہ پڑیں گے۔ اسی طرح زمین میں اکڑتے ہوئے مت چلو۔ مولانا احسان صاحب رائے میں تعلیم کرتے ہوئے وہ عاجزی والی روایت چلتی تھی تو روز فرماتے تھے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ کندھے جھکا کر کے چلا کرو، یہ کندھے ایسے اٹھا کے مت چلا کرو، ایسے چلا کرو۔ تمہارے نبی عاجزی کے ساتھ چلتے تھے، ہاں تمہارے نبی، تم اپنے آپ کو یوں مت چلا کرو، یوں چلا کرو۔ تمہارے نبی ایسے جھک کے چلتے تھے۔ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ آداب، اور دیکھو اپنے کان آنکھ ان چیزوں کی حفاظت کرو، کل قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھیں گے۔ اور فرمایا یہ جتنی بری چیزیں تھی تمہارے رب کو بری لگتی ہیں، اور اے نبی یہ وحی آسمانی باتیں ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا حکم یہ ہے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرنا۔ جو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرے گا وہ دوزخ کے اندر دھتکارا ہوا ڈالا جائے گا۔ یہ آداب اس صورت کے اندر جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح اس صورت میں ایک بات کو بہت زیادہ یعنی دلکش انداز میں یعنی 2-3 جگہ بیان کیا۔ وہ کیا؟ وہ بات یہ تھی کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ موت کے بعد ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ جب ہماری لاش قبر کے اندر مل گئی اور ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو گئی، ایک کافر ہمارے نبی کے پاس ایک مردہ کی ہڈی لایا، اس کو ہاتھ میں رکھا، اس کو ایسا کیا، اس کو ایسا اڑایا۔ یہ بات سورہ یاسین میں ہے، اس کو ایسا، تو کہنے لگا یہ آپ کہتے ہیں اس ہڈی میں جان پڑے گی، اس ہڈی میں کیسے جان پڑے گی، اور اللہ پاک دوبارہ کیسے اس کو زندہ کریں گے؟ ہمارے رب نے فرمایا کہ بات سنو، یعنی یہ پورے قرآن میں صرف اس جگہ ہے یہ بات، کیا؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، تم لوگ موت کے بعد اگر پتھر بن گئے یا لوہا بن گئے یا وہ بڑی چیز بڑی مخلوق جو تم جس کو بڑا سمجھتے ہو وہ بن جاؤ، اللہ پاک اس پتھر سے بھی انسان بنا سکتے ہیں، اس لوہے سے بھی انسان بنا سکتے ہیں، اور جس کو تم بڑا سمجھتے ہو اللہ اس کو انسان بنا سکتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس مضمون کو بھی یہاں ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح صبح کی نماز، صبح کی قرات، تہجد کا ذکر، ظہر کی نماز، اس کا اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل، دلوق زوال، دلوق الشمس زوال الشمس، نماز کا اہتمام کرو زوال کے بعد یعنی ظہر، کب تک؟ رات تک۔ غسق اندھیرے کو کہتے ہیں، رات کے اندھیرے تک۔ تو کتنی نمازیں آ گئی؟ 4 نمازیں آ گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وقرآن الفجر۔ اور صبح کے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا بھی خیال رکھنا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور یہ جو صبح کا وقت ہے نا جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اس لیے صبح کی حاضری رکھو۔ تمہارے رب نے فجر کی نماز چونکہ مشکل ہے نا، تمہارے رب نے اس کی قسم کھائی ہے، اور تمہارے رب کہتے ہیں والفجر، میں فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہوں۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، آگے والصبح اذا تنفس، میں صبح کے وقت کی قسم کھاتا ہوں، جب صبح ایسی رونق آتی ہے، یہ فرشتوں کا حاضری کا وقت ہے۔ کیا ترغیب ہے کہ فجر کی نماز مت چھوڑا کرو۔ سب نیت کرتے ہیں نا ان کا، فجر پڑھیں گے نا جماعت کے ساتھ، عام دنوں میں بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ہاں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، ہاں 12 مہینوں میں فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں منافق کے اوپر فجر باری ہے، مومن کے اوپر نہیں، مومن تو اٹھ جاتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ فجر نہیں پڑھتا۔
اور ہمارے نبی فرماتے ہیں جس کو روزی کشادہ کرنی ہو وہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک سونے سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ جو اس وقت میں سوئے گا اس کی روزی تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ یہاں پر اس کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا آج کے ہمارے سبق میں قرآن کا لفظ زیادہ سنا آپ نے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اسی طرح وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ قرآن یہ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کتنا ذکر ہے قرآن کا۔ بے شک بات ہے یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے قسم قسم مثالیں بیان کی، ہم نے اس قرآن میں قسم قسم چیزیں بیان کی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے حق کے ساتھ اس قرآن کو اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے، سچ کے ساتھ اترا ہے۔ ہم نے اس کو ٹھیر ٹھیر کے تمہارے سامنے اتارا ہے۔ کیا ترغیب ہے؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یہاں صلاۃ سے نماز مراد نہیں ہے، صلاۃ سے قرات مراد ہے، قرآن مراد ہے۔ اسی طرح ان قرآن الفجر وقرآن الفجر کان مشہودا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کتنا ذکر قرآن کا آیا۔ یہ اس لیے آیا کہ ایمان والوں قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کائنات کے اندر قیامت تک دو بڑی نعمتیں مسلمانوں کے پاس ہے۔ نمبر ایک قرآن پاک، زندہ اللہ کی صفت موجود ہے، قرآن زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے، اللہ موجود ہے، قرآن اسی آب و تاب کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، اس بات کو ہلکا پھلکا نہ لے، یہ بہت بھاری بات ہے۔ ہمارے رب نے قرآن کو بھاری کہا ہے، ہاں بھاری ہے یہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، سورہ مزمل، یہ بھاری چیز ہے۔ تو کتنی جگہ آپ نے آج قرآن کا لفظ نام سنا کہ امت وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ تو سارا مجمع نیت کریں، روز قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ہاں روز پڑھیں گے، صبح شام اس کی تلاوت کریں اور ایسی والہانہ تلاوت کریں ہماری موت بھی قرآن پر آئے، ہماری موت بھی کس پر آئے؟ قرآن پر آئے، اور قرآن ہمارا گواہ بنے کل قیامت کے دن، یہی قرآن ہمارا کیا بنے؟ گواہ بنے۔ تو یہ چھوٹی موٹی باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں جو خلاصے کی طور پر تھی، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگلی سورت جو ہم نے پڑھی وہ سورہ کہف ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں، کہف غار کو کہتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کی زبانی کچھ سوالات کیے، 3 سوال، اور یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ تینوں کے بارے جواب دے دیں پھر بھی غلط، تینوں کا جواب دے دیں پھر بھی غلط، دو کا جواب نہ دیں، ایک کا دے دیں پھر بھی غلط، ایک کا نہ دیں، 2 کا دیں پھر صحیح۔ پہلا سوال، روح کے بارے میں بتائیں، روح جو انسان نقل و حرکت میں رہتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ ان چند نوجوانوں کے بارے میں بتائیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکل گئے تھے، ان کا کیا بنا وہ ذرا قصہ ہمیں سنائیں، اور اس بادشاہ کے بارے میں بتائیں جس بادشاہ نے پوری دنیا میں حکومت کی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا۔ بس ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے نبی کو اللہ نے انشاءاللہ بلا دیا۔ ہم نہیں کہیں گے نبی بھول گئے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے آپ کی تربیت کے لیے ہمارے نبی کو اللہ نے بلا دیا، کیا؟ انشاءاللہ کہنا۔ 15 دن تک آسمان کا سلسلہ بند، آپ پریشان، اور پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ اسی سورہ کہف میں 3رے رکوع میں کہ نبی جی جب کوئی ایسی بات ہونا تو آپ انشاءاللہ کہا کریں، اور اگر اس موقع پہ بھول جائیں بعد میں کہہ لیں، لیکن انشاءاللہ کہا کریں۔ انشاءاللہ یہ برکت والی چیز ہے، اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ دل بھی کھولتے ہیں اور اللہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر نازل ہوئی جی کہ یہ جو روح ہے نا،
یہ روح تو اللہ کا حکم ہے، آگے ہم نہیں جانتے. ہاں ہمارے رب کا حکم ہے، کیا تفصیلات ہے کیا چیز ہے وہ اللہ کے حوالے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں علم جو ملا ہے نا تھوڑا سا ملا ہے، ہاں تمہیں زیادہ تفصیلات پتہ نہیں ہے. اور باقی وہ جو نوجوان تھے، وہ چند نوجوان وہ بڑے لوگوں کے اولاد تھی. بادشاہ نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ بھائی آپ لوگ وزارت، تمہارے ابا تمہارے لوگ بوڑھے ہو گئے، اب تم لوگ وزارت کی کرسیاں سنبھالو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے بت پرست بننا ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو بت پرست نہیں بنیں گے. تو وہ ساری کرسیاں، شہزادہ پنا اور بڑی چیزوں کو ٹھوکر ماری انہوں نے اور چلے گئے. راستے میں ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا. چلے گئے، انہوں کو ایک غار میں پناہ لی، اللہ نے ان کو وہاں سلا دیا. اور سورج کو حکم ملا کہ سورج صبح کے طلوع کے وقت میں تم نے دائیں طرف ہو کر کے گزرنا ہے، ان پر روشنی نہیں پڑنی ہے تاکہ یہ اٹھے نہیں تپش سے. اور اے سورج جب شام ہو جائے نا تو شام کے وقت میں بائیں طرف ہو جانا تاکہ تمہارے شام کی روشنی ان کو تنگ نہ کرے. اور کتے کو چوکھٹ پہ بٹھا دیا، وہ بھی انہی کے ساتھ. اور یہ نوجوان یہ 309 سال تک رہے. 309 سال کے بعد اٹھے، کہنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے، یار کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ کہہ رہے یومن او بعض یومن، ایک دن سوئے ہوں گے یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے. دوسروں نے کہا چھوڑو یار یہ فضول باتیں ہیں، جتنا بھی سوئیں بس اللہ کو پتہ ہے، بھوک لگ رہی ہے کھانے کا انتظام کرو. تو پیسے لیے تو کہا کہ دیکھو بھائی باہر جب جاؤ گے نا، باہر تو حالات صحیح نہیں ہیں، تو ایک تو حلال چیز لینا، اس لیے کہ وہ لوگ تو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہوں گے، اور حرام چیز نہیں لینا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھو نرمی سے بات کرنا، ہاں ایسا نہ ہو لوگوں کو پتہ چل گیا وہ آ جائیں گے اور پکڑ کے تمہیں قتل کر دیں گے. یہ جب باہر گئے تو باہر تو حالات ہی بدلے ہوئے. 309 سال ہو گئے، وہ بت پرست بادشاہ مر گیا، ختم ہو گیا، اور مسلمان بادشاہ ہے اور پوری وہ بدلی ہوئی ہے. اور جب وہ سکہ ہے ان کے پاس، یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے. جب وہ دکاندار کو سکہ دیا، اس نے کہا کہ بھی یہ سکہ تو نہیں چلے گا، یہ تو نئے پیسے لاؤ. خیر وہ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچی. وہ بادشاہ تو مسلمان تھا اور ان کو کہا آپ لوگ گھبرائیں نہیں، آپ ہمیں قصہ سنائیں. پھر انہوں نے پورا قصہ سنایا. پھر وہ جو بادشاہ تھا بت پرست، اس نے ایک تختے کے اوپر ان کے نام، ان کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی تھی. وہ تختہ نکلوایا، وہ دیکھا ان کے نام، ان کی پوری ہسٹری دیکھی کہ اس طرح چند نوجوان جا چکے ہیں اور ہمیں ان کے زندہ مردے کا بھی پتہ نہیں چلا اور ہمیں لاشوں کا بھی پتہ نہیں ہے، کہاں ہے کہاں نہیں ہے. یہ ان کی ہسٹری ہے. پھر وہ جناب وہ ہسٹری نکالی اور یہ بادشاہ خود ان سے پھر غار کے اندر ملنے آیا، ملاقات ہوئی، الیک سلیک ہوئی. اچھا اس زمانے میں ایک بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ جل جلالہ، یعنی مسلمانوں میں آپس میں اختلاف چل رہا تھا کہ موت کے بعد زندگی کیسے ہوگی. مطلب ایک شک شبہ لوگوں میں چل رہا تھا. اور قیامت کے اندر دوبارہ، یعنی بات تو بالکل حق ہے لیکن اس کی صورت کیا ہوگی. تو اللہ جل جلالہ نے اصحاب کہف کا بتایا کہ ہم 309 سال تک لوگوں کو سلا سکتے ہیں اور ہم اس کے بعد اٹھا بھی سکتے ہیں. جیسے ہم سلا کے اٹھا سکتے ہیں ایسے ہم موت دے کر کے بھی اٹھا سکتے ہیں. اور بادشاہ ان سے ملا، بات چیت ہوئی، اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ کے لیے وہاں پر پھر سلا دیا. اب یہ ہوا کہ بھئی ان کی لاشیں تو یہاں پر ہیں، اب یہاں کیا کریں، بڑا مزار بنائیں. اس پر بھی اختلاف ہوا. لوگوں نے کہا بھی مزار مت بناؤ، لوگ پوجا پاٹ کریں گے، ایسا کر لو قبلہ رخ ایک مسجد بنا لو. تو وہ مسجد بن گئی. اب یہ غار کہاں پر ہے؟ اردن والے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے،
तुर्की वाले कहते हैं हमारे पास हैं, समझे ना। तो हर तरफ लोगों के वो हैं, और तारीख़ के अंदर जो मौर्रिखीन हैं वो भी मुख्तलिफ बातें करते हैं। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने अपने सफ़रनामा जहान दीदा में जब उर्दून का हज़रत का सफ़र हुआ तो हज़रत ने वहाँ इसकी पूरी तकरीबन 10-15-20 सफ़ों पे पूरी सैर हासिल हज़रत ने क्या की है, इस पे बहस की है। 12 अच्छा ये कितने थे, उस पर हमारे रब फरमाते हैं कि सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, कि लोग कहते हैं कि जी यहूदी कहते हैं ये 3 थे, चौथा इनका कुत्ता था। और बास कहते हैं नहीं 4 थे, 5वां कुत्ता था, 5 थे, 6ठा कुत्ता था, और जनाब जो है वो 7 थे, 8वां कुत्ता था। हमारे रब फरमाते हैं कि भाई अल्लाह को पता है कितने थे। इस तरह की बहसों में मत पड़ा करो। उलमा लिखते हैं जिस चीज़ को अल्लाह मुबहम छोड़ दे इसकी खोद खुरेद में मत पड़ा करो। जब अल्लाह ही ने नहीं बताया, जिस बात को अल्लाह ने बताया उसको ले लो, जिस बात को अल्लाह ने नहीं बताया उसको अल्लाह जल्ल जलालहू के हवाले कर दो। जैसे दज्जाल है, हुजूर ने नहीं बताया, दज्जाल मौजूद है, दज्जाल जिंदा है और दज्जाल एक जजीरे में है, ये बातें अहादीस में। दज्जाल कहाँ है, किस जगह है, कौन से एरिया में है, ये बात जब अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई तो हमें क्या ज़रूरत है कि जनाब उसके पीछे पड़े और दज्जाल कौन है और मुसन्निफ नीचे अपना नाम लिख के कि मैंने ये लिखा, तो ऊपर लिखा है दज्जाल कौन, नीचे मुसन्निफ अपना नाम लिख रहा है। तो हमारे उस्ताद ने फरमाया देखो तुम, ऊपर लिखा है दज्जाल कौन और नीचे मुसन्निफ अपना नाम लिख रहे हैं। तो अब दज्जाल कौन, कहाँ, कैसे नहीं बताया। जब नहीं बताया तो तुम्हें क्या ज़रूरत। अब अस्हाबे कहफ कितने हैं, तो जब अल्लाह ने नहीं बताया तो बीच में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये अस्हाबे कहफ का क्या है, किस्सा है। इस पर एक बात मैं पेश करूँगा आपकी खिदमत में। मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने, ये हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के सोहबत याफ्ता ये 2 बुज़ुर्ग, ये मौलाना इलियास साहब के साथ सफ़रों में रहे। एक मौलाना मंजूर नौमानी साहब जिनकी किताब असर में हम पढ़ते हैं, और एक मौलाना अली मियाँ अबू अबुल हसन अली नदवी, और अली मियाँ उनका वो था, यानी नाम से पुकारे जाते थे। उन्होंने इस पर सूरह काफ पे लिखा है कि ये क्या है, ये ईमान मारिकतुल ईमान के नौजवानों ने मादियत को ठोकर मारी और ईमान की हिफाजत की। नौजवानों ने मादियत को ठोकर मारी और ईमान की हिफाजत की। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि दज्जाल तुम्हें दावत देगा जाहिर की तरफ, और उस वक्त तुम्हारे ईमान का और कुफ्र का मुकाबला होगा। हमारे नबी फरमाते हैं जिस चीज़ को दज्जाल बाग कहे वो हकीकत में दोज़ख होगा, और जिस चीज़ को दज्जाल आग कहे वो हकीकत में जन्नत होगी। तुम्हारे अंदर के ईमान का क्या होगा, यानी वो होगा इम्तिहान होगा। यानी आप हैरान होंगे, हदीस में आता है कि दज्जाल कहेगा मुझे मानते हो, कहा नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं मानते। अगर मैं तुम्हारे वो वालिद साहब जो फोत हो गए, वालदा फोत हो गई, दादा और दादी, वो अगर आकर के तुम्हें कहें ये अच्छा आदमी है तो फिर तुम्हें मानोगे। तो कहेंगे वो कैसे, तो कहा देखो ये तुम्हारा अब्बा आ गया, तो वो कहे अब्बा कहेगा बेटा ये अच्छा आदमी है। अम्मी आ गई, अम्मी का इंतकाल हुए 10 साल पहले, वो उठ के आ गई, कहने लगी कि अब बेटा ये अच्छा आदमी। दादी आ गई, दादा आ गया, इंतकाल हुए 30 साल हो गए, वो आके कहेंगे दज्जाल अच्छा आदमी है। तो ऐसे मौके पर तुम क्या कहोगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गौर से सुना एक बात, मैं दज्जाल के बारे में तुम्हें वो बात कहता हूँ जो किसी नबी ने नहीं बताई। दज्जाल उसकी एक आंख तो बिल्कुल ख़त्म है, ये बवें और ये कुछ नहीं है, और एक आंख वो कैसे है जैसे अंगूर का दाना, और एक अलामत ये है कि उसकी ये पेशानी पे लिखा हुआ है काफारा। हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ उसको पढ़ लेगा। और ये सुन लो, तुम्हारा रब काना नहीं है, तुम्हारे रब की आंख बिल्कुल साफ है, ऐसा नहीं है तुम्हारा रब, ऐबदार नहीं है तुम्हारा रब। और दज्जाल के फितने से बचने के लिए
سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یا سورہ کہف کے آخر کی 10 آیتیں جو پابندی سے پڑھے گا اللہ دجال کے فتنے سے اس کو بچائیں گے، ورنہ اللہ کی مدد کے بغیر دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ ان نوجوانوں کو اللہ نے اس زمانے کے دجال سے بچایا، تو جو اس صورت کی پابندی کرے گا اللہ پاک 10 آیتوں کی برکت سے اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ اور یہ بات بھی ہمارے نبی نے فرمائی، جمعے کی رات یا جمعے کے دن میں جو بھی سورہ کہف پڑھے گا اگلے جمعے پورے تک اللہ پاک زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور رکھیں گے۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔